ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هلكت أمتي بين يدي غلمة من قريش صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنی اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل کے بارگاہ میں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، چند منٹوں کے لیے میری باتوں کو سماعت کریں اور غور و فکر کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اگر ہو سکے تو آگے کی جو کرسیاں خالی پڑی ہیں اگر ممکن ہو تو آگے تشریف لے آئیں آپ حضرات. آجئے خراب لگا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یزید کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا. یزید کی قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا، چمک رہا ہے آج بھی روضہ حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک رہا ہے آج بھی روضہ حسین کا. اور علامہ حسن فرماتے ہیں کہ کس شقی کی ہے حکومت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کافر کاروانے اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت. عزیزان گرامی وقار، آپ نے محرم الحرام کی تاریخوں میں ذکر شہدائے کربلا بہت ہی مرتبہ سماعت کر لیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو داستان کربلا ہو سکتا ہے حفظ بھی ہو گئی ہو اور یاد بھی ہو گئی. میں اپنے اس مختصر خطاب میں یزید کے دور حکومت کے پر بحث کروں گا کہ یہ کب خلیفہ بنا، کب حاکم بنا، اور اس نے واقعہ کربلا کے علاوہ اس کے دور حکومت میں کون کون سے کام انجام پائے، کون کون سی برائیاں سر اٹھائیں اور کن کن فتنوں نے جنم لیا. تاریخ کربلا بہت زور و شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور سے آپ کے درمیان نہیں آ پاتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے، کیا تمہارے یہ لچھن آ گئے کہ جب تمہیں سرداری ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تم اپنی رشتہ داریوں کو منقطع کرو، اپنے رشتہ داروں کو توڑ لو، ان سے قطع تعلق کرو. آپ اندازہ فرمائیں کہ یزید کو جب حکومت ملی تو کیا اس نے زمین میں فساد اور فتنہ برپا نہیں کیا؟ کہ یزید کو جب حکومت ملی کیا اپنے اس نے سب سے قریبی رشتہ دار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس کے زمانے میں پیش نہیں آیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو فرمایا
کیا تمہارے یہ لچھن آ گئے ہیں کہ جب تمہیں حکومت ملے، جب تمہیں حاکم بنا دیا جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاتے رہو، تم زمین میں فساد پھیلاتے پھرو اور تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو منقطع کرو؟ تو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اور ان کا جو کام میں ساتھ دیتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت و پھٹکارو۔ آپ ذرا سماعت کریں، غور سے سنیں، اب تاریخ کی وہ اوراق الٹنے آپ کے سامنے جا رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یقیناً واقعہ کربلا جو ہے، واقعہ کربلا نہایت سنگین ہے، اس سے بڑی کوئی جنگ دنیا میں نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ دنیا میں رونما نہیں ہوا۔ اتنی حکومتیں آئی، یزید کے بعد بہت سے حاکم آئے، بہت سارے مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان بلکہ پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن کسی بادشاہ نے، کسی حاکم نے اس طرح کا ظلم و ستم نہیں کیا جو ظلم و ستم یزید نے کیا۔ واقعہ کربلا اہم ہے، نہایت اہم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن آپ غور کریں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ حوالات بھی پیش کروں گا کہ یزید نے کربلا سے زیادہ خونریزی کی اور کربلا جیسے سنگین واقعات اور بھی اس کے دور حکومت میں رونما ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید 60 ہجری میں خلیفہ بنا، یعنی آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو 60 سال گزر چکے۔ اب یزید حاکم بنا، کتنے دنوں میں بنا؟ کس سال میں؟ 60 ہجری میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ یزید کا کل بیعت خلافت، کل مدت حکومت 3.5 سال۔ کتنے سال ہے؟ 3.5 سال ہے۔ اب دیکھیے اس کی فتنہ انگیزی کس طرح سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا پہلا سال ہوتا ہے اور واقعہ کربلا پیش آ جاتا ہے 61 ہجری۔ اب وہ اس کی بیعت خلافت بھی اہمیت کے حامل ہے کہ جب یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو مدینہ کا حاکم اس وقت ولید تھا۔ اس نے لکھ بھیجا ایک خط میں خود حسین وعبداللہ ابن زبیر بالبیعۃ لیس فیہ کہ اے ولید میرا خط جیسے ہی مدینے میں پہنچے تو حضرت حسین کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، ان سے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو آپ وہ کرو اس میں جو آپ کو مناسب لگے، جو اچھا لگے، بیعت ہونی چاہیے۔ مروان سے مشورہ کیا یزید نے، ولید نے مروان سے مشورہ کیا، مروان نے مشورہ دیا کہ ان کو بلایا جائے، ان سے بیعت لی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا ولید سے کیا مجھ جیسا انسان اس چھپے سے حجرے میں اس گھر میں بیعت کر سکتا ہے؟ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کہ جب تم تمام لوگوں کو دعوت دو گے تب میں بیعت کے لیے آؤں گا۔ اور حضرت امام حسین جب جانے لگے، اب دیکھیے تو مروان بول پڑا کہ ان کو جانے مت دو، اگر آج چلے گئے تو کبھی ان کا ہاتھ نہیں مل پائے گا۔ اور جاتے جاتے مروان نے ایک جملہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت امام حسین مڑے اور فرمایا اتا تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ جو تیرا حاکم ہے یہ مجھے قتل کرے گا؟ یہ جب سن 61 ہجری ہوئی، 60 میں یہ حاکم بنا، جب سن 61 ہجری ہوئی تو واقعہ کربلا پیش آیا، پہلا سال گزر گیا۔ اور اس نے جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین اور آپ کے 72 جانثار ساتھیوں کو اس نے بے دردی کے ساتھ شہادت کے منزلوں سے گزار دیا۔ اور اس کے بعد جب سن 61 ہجری کے بعد 62 ہجری آتا ہے، 63 ہجری میں ایک ایسا واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعہ کربلا تو اہم تھا، اہم ہے، اس میں شہادت امام حسین پیش آیا، اور جو دوسرا واقعہ پیش آیا اس نے مدینہ پر لشکر کشی کی اور واقعہ حرہ پیش آیا۔ آپ
کیا جانتے ہیں کیا واقعہ حرہ ہے؟ جب واقعہ حرہ کو بیان کیا جاتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اس نے ظلم و ستم کی وہ داستان تاریخ کے اوراق میں ثبت کی کہ کسی خلیفہ نے، کسی بادشاہ نے، کسی حاکم نے اس کی جرات نہ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من اخاف اہل المدینتی اخافہ اللہ، کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا، جو اہل مدینہ پر ظلم و ستم کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر ڈرائے گا، اور جو اہل مدینہ پر ظلم و ستم میں ان کا ساتھ دے گا تو ان پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ محترم حضرات، واقعہ حرہ کیا ہے؟ آپ سنیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا، حضرت امام حسین شہید ہو چکے، تو اب حضرات اہل مدینہ باقی ہو گئے۔ اہل یزید کی بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا اور علم بغاوت بلند کر دیا، اور لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ خلیفہ ہرگز نہیں ہو سکتا، خلیفۃ الاسلام اور مسلمین ہونے کا اس کو قطعی طور پر حق نہیں پاتا، جو صفت رسول نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کا خون ہو۔ لوگوں نے بغاوت کر دی۔ جب اہل مدینہ نے بغاوت کی تو اس نے ایک لشکر جرار مسلم بن عقبہ، نام یاد رکھیے، مسلم بن عقبہ کو لے کر ایک لشکر جرار مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور اس کو یہ نصیحت کی، جب اہل مدینہ پر تم غالب آ جانا تو 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، جو چیز چاہو، جو جیسا چاہو، تمہارے لیے مدینہ حلال ہے۔ اب ذرا ذہن کشادہ کر لیجئے اور ظلم کی وہ داستان سنیے جو اہل مدینہ کے ساتھ ان ظالم لشکریوں نے انجام دیا۔ جب یہ اہل مدینہ پر غالب آ گئے تو اب کیا کرتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ حرہ کے بعد یزیدیوں نے، یزید کے لشکریوں نے 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تہہ تیغ کیا اور ان کو اپنی شمشیروں سے ان کے سرتن سے جدا کر دیا، ان کو قتل و غارت کی منزلوں سے گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں تو 72 جانثار شہید ہوئے تھے، یہاں پر حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو گالی دینا حرام، جن پر لعنت بھیجنا حرام، جن کو برا برا کہنا حرام، ایسے صحابہ کرام کو یزید کے لشکریوں نے تہہ تیغ کیا۔ بدر، غزوہ بدر کو کون نہیں جانتا؟ 80 بدری صحابہ کرام اس واقعہ میں قتل ہوئے۔ آپ بتائیے، اس کے بعد یہیں پر ان لشکریوں کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لشکریوں نے ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ امام حضور علیہ السلام کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے جو میں نے پہلے پیش کی، جو شخص بھی اہل مدینہ کو ڈرائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ڈرائے گا، جس کے نتیجے میں، زنا کے نتیجے میں کئی بے اولاد، کئی بے ماں باپ کی اولادیں پیدا ہوئی۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، واقعہ کربلا میں تو 72 شہیدان قدسیہ شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہوں نے جان دی، لیکن وہاں پر کسی کی عصمت ریزی نہیں ہوئی، وہاں کسی کی آبرو ریزی نہیں ہوئی۔ لیکن واقعہ حرہ میں تو یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ مسلمان بچیاں، وہ مسلمان کنواری بچیاں جن کے چہروں کو سورج دیکھنے سے گھبراتا تھا، جن کے چہروں کو لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، اجنبیوں کی جن کی طرف نگاہ نہیں پہنچتی تھی، یزید کے لشکریوں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا۔ آپ بتائیے، 3 سال مدت حکومت میں کوئی ایک دن ایسا بھی گزرا ہے، ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جس میں اس نے کچھ کار خیر کیا ہو، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہو؟ یہ تو اہل مدینہ کے تاثرات ہیں۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکریوں میں سے ایک شخص ایک عورت کے پاس گیا، وہ عورت
زچگی کے حالت میں تھی، بچہ جننے کی حالت میں تھی، اس نے اس سے کہا اے عورت جتنا گھر میں مال و دولت ہے سارا باہر کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا مال لشکری لوٹ کر کے لے کے چلے گئے ہیں۔ تو اس بدبخت لشکری نے کیا کہا، آپ سنیے، آپ کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا کہ جتنا ہے سب نکال دیجئے، نکال دو ورنہ میں تم کو اور تمہارے شیرخوار بچے کو قتل کر دوں۔ یہ ہے واقعہ ہررا۔ یزید کی دور حکومت میں اس نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ کسی بادشاہ نے، کسی امیر نے اس طرح کا ظلم و ستم کیا۔ یہ تو مدینے کا حال تھا۔ مکہ پر اس نے کیا کیا؟ جب اہل مکہ نے واقعہ ہررا پیش آیا، پورے اہل عرب میں بغاوت ہو گئی۔ مکہ والوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور کے خاندانی ہیں، حضور کے بھتیجے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں تھے۔ اس نے لشکریوں کو وہاں روانہ کیا اور خانے پر منجنیقیں چلوائی، منجنیق کے ذریعے گولہ باری کروائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھی وہ مخدوش ہوئی، جو خانہ کعبہ پر بردہ اور چادر پڑتی تھی وہ جل کے خاک اور راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے ذبیح اللہ قربانی پیش کی تھی تو اس وقت جو مینڈھا فدیے کے طور پر آیا تھا، آج تک اس کے سینگ جو ذبح ہوا تھا اس کے سینگ خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور اس گولہ باری میں، اس بارود میں وہ سینگ ہلاک ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ آج تک مسلمانان عالم اس وقت زیارت کرتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ یہ تیسرا سال تھا۔ اسی سال 64 ہجری میں یزید تمام لعنت و پھٹکار کے ساتھ، تمام ظلم و ستم کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا تھا، ہلاکت امتی بین یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت بنو امیہ کے قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے زیر نگرانی ان کی دور حکومت میں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے اپنا خطاب بڑے کم وقت میں پورا کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحیح اور درست باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کہیں خامی رہ گئی ہو تو پروردگار عالم سے دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔